بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد شیخ صاحب، لیکن پہلے انجینئر بھی کہنا چاہیے۔ تو انجینئر ندیم احمد شیخ صاحب جو اس وقت نائب صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہیں، اصالتاً یہ نائب صدر کے طور پر اور نیابتاً ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی کے طور پر موجود ہیں۔ تو ہم ان کو شریعہ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی اجازت سے اس اختتامی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے ہاں علماء کے لیے قانون آگاہی کورس تھا جو ہم نے تجویز تو 10 دن کا کیا تھا، لیکن آج 9واں دن ہے تو آج ہی ہم اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت اکیڈمی کے جو ٹریننگ کے مختلف پروگرام ہیں ان میں ایک حصہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو مذہبی طبقے سے وابستہ افراد ہیں ان کو پاکستان کا جو قانونی اور عدالتی نظام ہے اس کا ایک تعارف پیش کیا جائے۔ اور یہ 2010 سے ایک سلسلے کا آغاز ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان 9 دنوں میں جو پاکستان میں آئینی، دیوانی، فوجداری، دستوری، عدالتی جو امور ہیں اس حوالے سے بنیادی کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ جہاں یونیورسٹی کے قانون سے وابستہ مختلف افراد کو ہم نے دعوت دی، تو ہم نے جوڈیشری سے کئی جج حضرات کو بھی دعوت دی جو یہاں تشریف لائے، بلکہ کچھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں آپ ججز کے لیے بلاتے تو ہم نہ آتے، لیکن یہ علماء کا پروگرام ہے تو وہ باقاعدہ عدالتی کارروائی چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ سے جسٹس انور صاحب تشریف لائے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کو مختلف اداروں کا وزٹ بھی کروایا جائے۔ ایک وزٹ تو میچور ہو سکا جو اسلامی نظریاتی کونسل کا، تو وہاں گئے اور ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ایک چھوٹی سی روایت ہے کہ ہم شرکاء سے بھی تاثرات لے لیتے ہیں۔ تو 2 ہمارے ساتھی جو ہیں اس کورس کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں ابو الحسن علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کورس کے حوالے سے جو ان کے تاثرات ہیں وہ بیان کریں۔ یہ کراچی سے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی بڑائی کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم اور جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ اجازت لینا چاہوں گا کہ رسمی اور روایتی طریقے سے ذرا ہٹ کر میں اپنے تاثرات کو لفظی جامہ پہنانے کی کوشش کروں اور میرے ان تاثرات کو آپ کسی خطیب کا خطبہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ خطابت اور امامت سے کا شرف مجھے مستقل طور پر نہیں ملا ہے، تو اس لیے میں بس طالب علمانہ انداز میں کچھ گزارشات کروں گا۔ اور سب سے پہلے تو جو ذمہ داری دی گئی کہ اتنے شرکاء میں مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں ان کی طرف سے ترجمانی کروں، تو سب سے پہلے جو میرے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ تو یہ کہ میں اپنے اساتذہ کرام کا اور شریعہ اکیڈمی کی جو انتظامیہ ہے ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا اور ہمارے بارے میں سوچا اور قانونی اور عدالتی نظام سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے اتنا زبردست پروگرام کا انعقاد کیا۔ تو میں اس پر دل کی عطا گہرائیوں سے تمام شرکاء کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع فراہم کیا، لیکن ایک غور طلب بات یہ ہے کہ عملی میدان میں قدم رکھے ہوئے تقریباً مجھے 19 سال ہو گئے، یعنی 2007 میں رسمی طور پر میں اپنے تعلیم کی میں نے تکمیل کی تھی، تو اس کے بعد سے یعنی ابھی اندازہ لگائیں تو 19 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 19 سال بعد مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں قانون اور عدالت سے متعلق
آگاہی یہاں حاصل کرنے کے لیے یہاں آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو خوشی تو ہے کہ اللہ رب العزت نے موت سے پہلے اس کی مجھے توفیق بخش دی, لیکن غم بھی ہے اس بات کا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو ایک وجہ تو یہ کہ اسلام آباد کراچی والوں سے بہت دور ہے. کراچی والے نزدیک ہیں. تو اس پہلو کو جب سامنے رکھا میں نے, تو پھر میں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ میں کراچی والوں کی وکالت کرتے ہوئے اپنی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں کہ آپ کراچی میں بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کریں, کیونکہ کراچی کی آپ کو پتہ ایک ہب ہے علماء کرام کا, مفتیان دین کا, تو اس لیے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے. یہ میں بطور وکالت آپ سے درخواست پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں جو ہم نے وقت گزارا تو اس وقت گزارنے میں بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں, اور ہم اپنے ان شرکاء کے ساتھ بھی رہے اور مختلف اداروں سے, مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے, یہاں تک کہ مختلف مسالک سے بھی تعلق رکھنے والے ایک ساتھ بیٹھے اور انہوں نے حصول علم کی یہ منزل طے کی اور ساتھ بیٹھ کر کلاس میں بھی یہاں شریک ہوئے اور اسی طرح کھانے کی ٹیبل پہ بھی شریک ہوئے. اس بات کی بڑی خوشی ہے اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھائیوں کی طرح, دوستوں کی طرح وقت گزارا. اس چیز کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. لیکن ہاں یہ کمی مجھے محسوس ہوئی کہ ہم صف میں ایک ساتھ شریک نہیں ہو سکے, مصلے پہ ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دوستانہ قدم تو آگے بڑھایا, لیکن اس میں جو چیزیں مقصودی تھیں ان تمام مقاصد کو ہم حاصل نہیں کر سکے, اور اسی طریقے سے کچھ تنگ نظری کا شکار رہے. چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا, بلکہ حالات اور واقعات بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ میں بولنے میں کوئی اتنا مہارت نہیں رکھتا, کیونکہ نہ میں خطیب رہا ہوں اور نہ کوئی امامت کے فرائض انجام دیے ہیں, لیکن میں نے صرف اپنے آپ کو اس لیے آگے پیش کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے شرکاء وہ بھی ہیں جو کم عمر ہیں اور نئے فارغ التحصیل ہیں, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس پریکٹیکل فیلڈ کے اندر اور عملی میدان میں سینئر سمجھ رہا ہوں کہ حالات اور واقعات میں نے شاید آپ بہت سے ساتھیوں سے زیادہ دیکھیں, تو اس لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو جب میں نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا تھا رسمی طور پر, یعنی مدرسے سے جب فراغت ہوئی, تو اس وقت ایک شدت اور تنگ نظری میرے اندر بھی موجود, اور میں بھی بڑا پابند تھا اس چیز کا کہ ہم نے صفوں کے اندر ایک ساتھ شرکت نہیں کرنی اور مصلے الگ الگ رکھنے. لیکن پھر کچھ حالات اور واقعات ایسے پیش آئے اور کچھ اسفار بھی میرے ہوئے. 2 مرتبہ الحمدللہ حرمین شریفین کی طرف سفر کیا, ایک مرتبہ عمرے کی نیت سے اور دوسری دفعہ حج کی نیت سے. تو ان حالات اور واقعات کو سامنے دیکھتے ہوئے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ کہ بہت سی جگہوں پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. یعنی جب آپ حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں تو آپ ان حضرات کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں جن سے بہت ساری چیزوں میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے. لیکن وہ کام جب ہم یہاں اپنے ملک میں آتے ہیں تو یہاں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو پاتے. تو اس چیز کو میں نے سمجھا کہ یہ شاید اخلاص کے منافی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ میں نے اپنی رہائش گاہ تبدیلی کی. تو ہمارے قرب میں جو مسجد ہے وہ جس مسلک سے میرا تعلق ہے وہ اس مسلک کی مسجد نہیں تھی,
لیکن یہ کہ جماعت کو چونکہ میں نے اہم سمجھا اس لیے میں وہاں جا کر اکثر و بیشتر نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ہمارے ایک جونیئر مفتی صاحب تھے, ان سے باتوں میں یہی تذکرہ ہوا کہ بھائی آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کبھی ادھر پڑھ لیتے ہیں اور کبھی ادھر پڑھ لیتے ہیں. تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو تقلید کے خلاف ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہاں جب حرمین کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی تو اپنے ایسے حضرات کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جن سے ہمارا جو ہے فکری اور عملی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے. تو جب وہاں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ چیز میں نے یہاں پہ بھی نوٹ کی اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے یہ جو ہے نا وہ درخواست کروں. بھائیوں یعنی بھائی کی ایک درخواست ہے, آپ ہمارے ساتھی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, کہ اس چیز کے اندر تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں اور یہ جو نفرتیں ہم نے ختم کرنے کی کوشش اور ذمہ داری اٹھائی ہے, اس میں کہاں تک جو ہے نا ہمیں سفر کرنا چاہیے اس پر غور کریں. اور جیسے کہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہم مذہب جب پڑھتے ہیں, دوسرے مذاہب پڑھتے ہیں تو اپنی ہی کتب سے پڑھتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر عبدالحمید نہیں بلکہ ڈاکٹر منیر صاحب نے, یہ منیر احمد صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو بہت پیاری بات ہے یہ کہ ہم جب دوسرے مذاہب پڑھیں تو کیوں نہ انہی کی کتابوں سے پڑھیں تو زیادہ حقیقت سامنے آئے گی. اور اسی طریقے سے جب ہم مسالک کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنی ہی کتابوں میں پڑھتے ہیں, ان کی کتابوں میں نہیں پڑھتے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ اس کا بھی اہتمام ہو کہ جب ہم مسالک کو پڑھیں تو ان کی کتابوں سے پڑھیں, تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی. بعض مرتبہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فریق مخالف کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں جو آئے ہیں اور جس مشن کو ہم نے جو ہے نا وہ سمجھا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اسلامی قوانین کے نفاذ کی اور اس پہ اپنا کردار ادا کریں. تو اس کردار ادا کرنے میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ جو اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. آخر میں پھر ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا, اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کیا, بھائیوں کے ساتھ کی طرح رہے. اور اپنی انتظامیہ سے اور تمام اساتذہ کرام سے میں شکریہ ادا کروں گا. بالخصوص ہمارے حافظ احمد وقاص صاحب کہ جنہوں نے بہت زیادہ اپنائیت عطا کی اور بہت زیادہ شفقت کا مظاہرہ کیا. اور یہاں آ کر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جتنا میں نے سوچا تھا جتنا گمان کیا تھا فائدے کا, اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا, ہم سب کو یقیناً. السلام علیکم.